بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ عید مبارک۔ آج ہمارا حلقہ جن حالات سے گزر رہا ہے، بے روزگاری اور مہنگائی اور افراتفری کا جو عالم ہمارے حلقے کے اندر ہے، اس پہ جتنا بھی تبصرہ کیا جائے وہ کم ہے۔ ہمارے نمائندگان جو ہیں ان کی لاپرواہی اور ان کی بے غرضی سے آج ہمارا مستقبل مجھے کافی تاریک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ میرا کام ہے اور آپ کا کام ہے۔ ہم نے مل کے اپنے علاقے کی آواز اٹھانی ہے۔ آج اگر میں اقتدار میں نہیں بھی ہوں اور اگر آج آپ اقتدار میں نہیں بھی ہیں تو ہمیں یہ آواز ضرور اٹھانی ہے تاکہ ہمارے علاقے کا مستقبل کہیں بالکل ہی ختم نہ ہو جائے۔ اب ہمارے معاشی حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ اب ہماری فصل آنے لگی ہے مونگ پھلی کی۔ 85% اس ملک کی جو پیداوار ہے وہ تحصیل تلنگانگ اور تحصیل لاوے سے بنتی ہے۔ یہ NA-65 کا حلقہ جو ہے اس کے ایک اپنا منفرد مقام ہے، لیکن اگر صرف حکومت والے ایک کام کر دیں اور وہ ہمارے نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ باہر سے مونگ پھلی امپورٹ نہ ہو، ہندوستان سے یا کہیں اور سے مونگ پھلی امپورٹ نہ ہو، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو پچھلے سال کے ریٹ تھے اس سے بھی بہتر ریٹ آپ کو مونگ پھلی کے مل جائیں گے۔ یہ آواز ہم نے اور آپ نے مل کے اٹھانی ہے۔ ہمارے علاقے کے بے پناہ مسائل ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ پوری دنیا میں آج بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں۔ کیا ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائے، لیکن کیا ہمارے نمائندے یا ہماری انتظامیہ کو وہ ایکٹیو کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں؟ پچھلی دفعہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ چند بڑے ڈیم جو تھے وہ چند فٹ کے فاصلے پر بچ گئے تھے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی آفات آ جائے تو کیا ہمارے نمائندے اور ہماری انتظامیہ آج الرٹ ہیں؟ ان کو الرٹ ہونا چاہیے۔ یہ کووڈ کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں کووڈ شاید پوری دنیا میں سب سے کم آیا ہو، لیکن ایک وبا ہوتا ہے۔ کیا ہماری انتظامیہ اور ہمارے نمائندے ہماری علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور علاقے کو تیار کر رہے ہیں؟ ہمارے زمانے میں ہر یونین کونسل کے اندر ایک BHU بنا ہوا تھا۔ اگر وہ سمپلی یہ کریں کہ ہر BHU کے اندر چند بسترے اور چند وسائل ایسے بنا دیں کہ ہر BHU جو ہے وہ اندازاً 25-30 آدمیوں کو سنبھال سکے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کووڈ کا مرض جو ہے وہ دنیا میں آیا ضرور ہے، لیکن چند فیصد لوگوں کو میڈیکل ضرورت پڑتی ہے، اور جن کو میڈیکل ضرورت پڑتی ہے، اگر ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے دی جائیں تو ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ سروائیو نہیں کرتے، باقی سارے سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو اگر میں یہ نہیں کہتا کہ ویکسینیں نہ لگائیں، وہ آپ کی اپنی منشا اور حکومتی پالیسی اور دنیا کا رواج جو بھی چل رہا ہے، لیکن ہمیں اپنا میڈیکل فیسلٹیز کو بڑھانا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ حکومت بھی کھربوں روپے ضائع کر رہی ہے، لگا رہی ہے، ضائع میں نہیں، غلط لفظ ہے، لگا رہی ہے ویکسین امپورٹ کرنے پر۔ وہ شک کرے، ویکسین پہنچائیں لوگوں تک، لیکن اگر یہ اپنی میڈیکل فیسلٹیز کے اوپر بھی چند ارب روپے لگا دیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ وہ صرف آج کام آئیں گی بلکہ آنے والے وقت میں بھی کام آئیں گی۔ ہمارے سب سے بڑی بدقسمتی ہماری تعلیم ہے۔ آئی وش کہ ہماری تعلیم ہمارے لوگوں کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے اور اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، لیکن تعلیم کی وجہ سے ہمارے راستے آج رکاوٹ میں مبتلا ہیں۔ میرے زمانے میں آپ شک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک سسٹمیٹک پلاننگ کی گئی تھی۔ جتنے پرائمری اسکول اور مڈل اسکول اور پھر ہائی اسکول اور اس کے بعد سیکنڈری اسکولز میرے زمانے میں بنے، سال آپ کے سامنے وہ چیک کر لیں، اتنے کبھی کسی اور حلقے میں شاید نہ بنے ہوں۔ وہ اس لیے تھا کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے امپروو کیا کہ پھر کسی دن ہم یونیورسٹیز میں پہنچ جائیں گے اور اس علاقے کو وہ ایجوکیشن ملے گی جو پوری دنیا میں نمبر 1 ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے مواصلات کا نظام بنایا، ہر جگہ پہ سڑکیں پہنچائیں، ہر جگہ پہ ٹیلی فون ایکسچینج پہنچائے، اور پھر ہم نے بجلی کے منصوبے دیے جس میں ہم نے گریڈ اسٹیشنز امپروو کیے، ہم نے لائنز امپروو کی، اور اندازاً 55 گاؤں ایسے تھے جن کو ہم نے بجلی پرووائڈ کی، اور آج آپ اس کے ثمرات دیکھ لیں۔ کوئی بندہ مجھے کریڈٹ دے یا نہ دے، اس کے ثمرات دیکھ لیں، اور اگر ان چیزوں میں کسی کو شک ہے تو وہ میرا ٹائم دیکھ لیں کہ کون سے سالوں میں میں نے تھا اور ان سالوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور ان زمانوں میں کیا کیا منصوبے اپروو ہوئے تھے۔ آج بدقسمتی سے ہمیں وہ نمائندگی نہیں مل رہی، اور لیکن ہم نے آواز ضرور اٹھانی ہے۔ ہمیں کوئی اپوزیشن کہے تو اس کی مرضی ہے،
ہمیں کوئی اپنی زمین کا نمائندہ کہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن میں اور آپ نے مل کے ہم نے یہ آواز اٹھانی ہے تاکہ ہمارے نمائندے اور حکومت جو ہے وہ ہماری آواز سے بے پرواہ نہ ہو جائے اور ہماری آواز اس تک پہنچتی رہے۔ بدقسمتی سے حالات ملک ایسے بن چکے ہیں، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے قابل قیادت ہے، جو عملی طور پر اس ملک کے اندر کچھ کر سکتی ہے، وہ نون لیگ کے پاس ہے، وہ نون لیگ کی سینئر قیادت ہے۔ وہ عملی طور پہ اس ملک کو انہوں نے ثابت کیا، آپ کے سامنے ہے۔ مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، لاقانونیت دیکھ لیں، اور اس زمانے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس دیکھ لیں، تو آپ خود یہ مان لیں گے کہ حالات ایک نہیں رہیں گے۔ آج کی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، ان کو دوبارہ اقتدار ضرور ملے گا، جو مرضی رکاوٹیں رہیں، کیونکہ ان سے بہتر نمائندگی کوئی نہیں کر سکتا اس ملک کی، اور ان سے بہتر حالات کوئی نہیں سنبھال سکتا اس ملک کے۔ بدقسمتی سے ہمارے اپنے حلقے کے اندر اور ہمارے اپنے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں جو میرے لیے بڑے باعث تفشیش ہیں۔ کچھ ایسے پروگرام ہو رہے ہیں، کوئی ایسے جلسے ہو رہے ہیں جن میں دھڑا بندی کی اور ہم خیال گروپوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور ذاتی مفادات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پلیٹ فارم نعرہ نون لیگ کا لگایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ نون لیگ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن پلیٹ فارم سے نون لیگ کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں نون لیگ کا ورکر ڈسٹرب ہو رہا ہے، نون لیگ کے اندر دراڑیں پڑنے کے امکانات ہیں۔ ہمارے مخالفوں کے پاس ارب ہا روپیہ، کروڑ ہا روپے ہے جو وہ لگا رہے ہیں حلقے کے اندر، اور شاید آئندہ بھی لگائیں گے۔ کچھ اس میں سے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور اس میں سے کتنا کمیشن میں چلا جائے گا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اور باقی چیزیں ان کو ہم اوپن فیلڈ دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ ان کا راستہ روکنا چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے علاقے کی نمائندگی دینی چاہیے۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ علاقہ جس کا پورے پاکستان میں ایک منفرد نام تھا، وہ علاقہ جس کی پورے پاکستان میں ایک منفرد پہچان تھی، وہ علاقہ جس کی لوگ پورے ملک کے اندر مثالیں دیا کرتے تھے، آج وہ علاقہ اور وہ حلقہ جو ہے اس کی نمائندگی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اور آپ نے اور میں نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے حلقے کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے ہم نے وہ محنت کرنی ہے۔ میرے حصے میں آئے وہ محنت یا نہ آئے، لیکن میرے حلقے کے حصے میں اور میرے لوگوں کے حصے میں وہ محنت ضرور آئے، تاکہ ان کو وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ مل سکے۔ ہمارے لوگوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، لیکن جب تک لوکل قیادت نہیں ہوگی، جب تک لوکل لوگوں کی آواز نہیں سنی جائے گی، جب تک لوکل لوگوں کے ساتھ نہیں چلا جائے گا، باہر کے لوگوں کو یہ احساس ضرور ہو رہا ہے کہ شاید یہ علاقہ ایسے پڑا ہوا ہے جو مرضی آئے، جس وقت مرضی آئے، جو مرضی چکر دے، لیکن آپ کو اور مجھے آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ذاتی مفادات جو بھی ہوں، ہمارے علاقے کے مفادات، ہمارے آنے والی نسلوں کے مفادات سب سے بڑھ کر ہیں۔ اس ملک کے بعد اگر ہم نے کسی چیز کا دفاع کرنا ہے تو وہ اپنے علاقے کا اور اپنے لوگوں کا اور اپنے آنے والی نسلوں کا کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گائے بگائے رابطے میں رہوں گا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کنفیوژن جو پیدا ہو رہی ہے اس میں کہیں بہت زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ مجھے آپ اپنوں میں سے سمجھیں، اپنا سمجھیں۔ میں حاضر ہوں جس وقت بھی کوئی بھائی مجھ سے سوال کرنا چاہے۔ میں بہت جلد ایک مفصل انٹرویو بھی دوں گا جس میں آپ لوگوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ جو مرضی مجھ سے سوال کریں۔ یہ کوئی پلانڈ انٹرویو نہیں ہوگا کہ سوال دے کے میں لوگوں کے جواب دوں گا۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ مجھ سے کھل کے سوال کریں اور میں انشاءاللہ کھل کے ان کا جواب دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔